جو ہے وہ پتہ کیسے چلتی ہے ٹھوس مائع اور گیس ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو دماغ میں انسان کے ایک چھوٹا سا پارٹ ہے جسے 5 حسیات جو کنٹرول کرتا ہے، دیکھنا، سننا، سونگنا، محسوس کرنا، یہ جو حسیات ہیں ان کے ذریعے آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ٹھوس ہے، مائع ہے یا گیس ہے۔ آنکھوں سے نظر آتا ہے گیس اڑ رہی ہوتی ہے۔ اگر کسی کوئی آدمی نابینا ہو تو نہیں بتا سکتا ہے کہ گیس کیا چیز ہوتی ہے۔ پیدائشی اگر نابینا ہو تو اس سے اگر پوچھا جائے کہ لال رنگ کیسا ہوتا ہے تو پیدائشی نابینا یہ بات نہیں بتا سکتا ہے کہ لال رنگ کیسا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہوگا، پیلا رنگ کیسا ہوتا ہوگا۔ تو ڈاکٹر ہارون یہ کہتے ہیں کہ یہ تو حس جو ہے انسان کی، اس حس کی بنیاد پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھوس ہے یا مائع ہے، گیس ہے۔ اور اگر اس حس کو ختم کر دیا جائے تو نہ ٹھوس رہتا ہے، نہ مائع رہتا ہے، نہ گیس ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیا چیز ہے۔ مصنوعی چیزیں ہیں۔ اس کو بالکل اگر کمپیوٹر کی زبان میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں جو ہوتا یہ کہ اسکرین پر تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سب ہاکی کھیلی جا رہی ہے، کھلاڑی ہیں ہاکی کھیل رہے ہیں، زبردست گیند لے کے بھاگ رہے ہیں، سارے گیم نظر آتے ہیں اور بندہ یہ دیکھنے والا کہتا ہے یار اس کو پکچرائزنگ اس کی کیسی زبردست ہے، کتنے زبردست طریقے سے اس کو پکچرائز کیا گیا ہے۔ تو میں نے تو لکھا تھا جاوا کا کوڈ لکھا تھا، میں نے جاوا کا اسکرپٹ لکھا تھا کہ A = B B = C، تو یہ آدمی بن گیا۔ یہ میں نے یہ سب چیزیں کی تھی تو یہ ساری بیکار اس آدمی اس کے پیچھے اس نے اپنا دل لگایا ہوا ہے، بیکار اس نے اپنے آپ کو اس کے پیچھے پاگل کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ تو کوڈنگ ہے صرف اور کچھ بھی نہیں۔ یہ غلط تصویر نہیں ہے، بیکار ہے، جھوٹی تصویر ہے۔ تو اگر انسان کی حس، پھر انہوں نے ڈاکٹر ہارون یحییٰ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ ایک تجربہ کرتے ہیں، اور تجربہ یہ کرتے ہیں کہ ایک دماغ میں لگا ہوا ہے، وہ کہے گا یار لکڑی ماری گئی، جس آدمی کو ماری گئی ہے کیونکہ اس کے دماغ میں تو دوسرے کا حصہ لگا ہوا ہے تو کچھ سمجھے گا نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اس آدمی کو کیک کھلایا جائے تو جس آدمی دوسرے آدمی کے دماغ میں لگا وہ کہے گا بڑا میٹھا کیک ہے۔ تو انسان کے دماغ کا وہ پارٹ اگر صرف الگ کر دیا جائے تو یہ حس بھی مر جاتی ہے کہ بھائی یہ ٹھوس مائع گیس ذالک متاع الحیات الدنیا، مصنوعی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تمہیں پسند ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم بھی سمجھتے ہیں تمہیں پسند ہے، تمہیں اچھی لگے گی، تمہیں بہتر طور پر بات سمجھ میں آئے گی، خوشنما لگتی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کیا چیز ہے، ہم نے اس کی کیسی کوڈنگ کی ہے، اپنی زبان میں بات کریں، ہم نے اس کی کیسی کوڈنگ کی ہے کہ یہ سونا بن گیا ہے، یہ گھوڑا بن گیا ہے، یہ جو ہے وہ عورتیں بن گئی ہیں، یہ بچے بن گئے ہیں، یہ تمہارے دل میں محبت ڈال دی ہے، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا ہے، یہ چیز تو ساری ہم نے پیدا کی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو پیار کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، اسے گود میں اٹھا رہے ہیں۔ تو صحابی کہنے لگے اچھی بات نہیں، ہمارے یہاں تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ بچہ ہماری گود میں آ کے بیٹھے، قریب تو پھٹ گیا ہمارے۔ تو حضور نے کہا کہ ہمارے دل میں اللہ نے نرمی نہیں ڈالی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو بعض دنیا میں بھی ایسے ذہن کا مادہ نہیں ہوتا کہ سمجھیں کہ کیا ہے دنیاوی زندگی کا بیکار سا سامان ہے، یہ مطلب تمہارے کسی کام آئے گا نہیں۔ اچھا اب اس میں دو باتیں، یہ باتیں کہہ کر اللہ رب العالمین نے دو نظریات کو سیٹسفائی کیا، ایک نظریہ نہیں بلکہ یہ دو اعمال کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی ہے، دو مطلب یہ کہ جو اس کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو کسی کے پاس ہے یہ ساری چیزیں، خون سونا بھی اس کے پاس ہے، دونوں جواہر بھی ہے، مویشی مال مویشی بھی ہے، زرعی زمینیں بھی ہیں، بیویاں بھی اس کی 2-3 ہیں، اور بھی اس کے پاس بہت کچھ ہے، گھوڑے بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے کہ جو اس کے پاس ہے جس کا گزر ہی نہیں ہوا ہے، وہ تو صرف اس چکر میں رہتا ہے کہ یار آج 2 روٹی کیسے مل سکتی ہے۔ ایک آدمی اس طرح کا بھی ہے، اور ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، نظر آتا ہے ہمیں ایسا آدمی کہ 2 روٹی اس کے پاس ہے، کیسے حاصل کرے۔ تو دونوں ایٹیٹیوڈ کو اللہ رب العالمین نے سیٹسفائی کیا ہے۔ اس کو کہا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس ہے تو
لیکن ظالم کا مطابق حیات دنیا، جس کے بعد نہیں ہو سکتا تو کس چکر میں پڑ رہا ہے، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس کی جانب محبت کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ لپکنے والی چیز نہیں ہے کہ جس کی جانب تم لپکو، جس سے محبت کرو، جس کے پیچھے تم اپنا سب سر و سامان سب کچھ تباہ و برباد کر دو۔ اور آج کے دور میں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنا ہے۔ دو واقعات ہماری آنکھوں نے خود دیکھے، دو واقعات، ایک 8 اکتوبر 2004 ایمان لے کر آ جاؤں تو مجھے بھی یہ سب ملے گا؟ حضور نے کہا کیوں نہیں ملے گا، تم بھی ایمان لے کر آؤ تو تمہیں بھی ملے گا۔ تو کہنے لگے کہ وہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ جنت کے باہر جو چوکیدار کھڑے ہوں گے چل کے کالا ہے کیسے تو کالا ہے، تم یہاں کہاں سے آ گیا، میرے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا؟ حضور نے کہا کہ نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک کو پسندیدہ اور بہتر وہ ہے تو جو تقوی میں سب سے بلند ہے، تم ایمان لے کر آؤ، تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ بالآخر ایمان لے کر آ جاتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد حضور ایک مرتبہ وضو فرما رہے ہوتے ہیں تو آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضور سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بھی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ بات تو ہو گئی کہ دنیا والوں نے مجھے اس بات پر تو ایمان ہو گیا کہ جنت ملے گی، میں آخرت میں کامیابی ملے گی، میں جنت میں جاؤں گا اگر نیک اعمال کروں گا، تو یہ سب تو میری سمجھ میں آ گئی بات۔ لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ دنیا والے میرے ساتھ ابھی تک وہ برابری کا برتاؤ نہیں کرتے۔ میں جوان ہوں، سب کی شادیاں ہوتی ہیں، سب کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے، میری شادی نہیں ہوتی، مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جاؤ، فلاں قبیلے کا سردار ہے اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہاری بیٹی سے اللہ کے رسول نے شادی کی ہے، نکاح کر دی ہے۔ یہ خوش خوش جاتے ہیں ان کے پاس، ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور یہ بات کہی ہے، تو وہ تھوڑا سا ناراض ہوتے ہیں، وہ جو قبیلے کے سردار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہاں تم آ گئے ہو یار، کیسے میری بیٹی سے شادی کروں گا، قبیلے کے سردار کی بیٹی سے شادی کرو۔ خیر وہ روحانسے سے ہو کر آگے چلتے ہیں، تھوڑی دور جاتے ہیں تو آپ نے یہ واقعہ بہت دفعہ پڑھا اور سنا ہے، پیچھے سے ایک مہین سی آواز آتی ہے اور وہ آواز یہ آتی ہے، کہتی ہے کہ ٹھہریے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا ہے تو مجھے منظور ہے، میرے باپ کو اگر منظور ہو چاہے نہ ہو، مجھے بہرحال یہ رشتہ منظور ہے۔ باپ کو بھی تھوڑی دیر میں خیال آتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے منظور ہے۔ اب بس وہ نوجوان صحابی خوش خوش آگے نکلتے ہیں کہ میری تو بات طے ہو گئی، میری شادی ہوگی، مجھے سردار کی بیٹی مل گئی۔ اس خوشی کے عالم میں وہ آگے بڑھتے ہیں تو ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہوا گزرتا ہے کہ لوگوں فلاں غزوے کے لیے بلایا جا رہا ہے، جہاد کا موقع ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا ہے۔ تو وہ صحابی جس کو ابھی اتنی بڑی دولت اور نعمت ملی تھی، وہی عورت تمہارے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے، وہ ملی تھی، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ لپٹتے ہیں اور جہاد میں شریک ہیں اور بالآخر اس غزوے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس واقعے میں یہ بات بھی ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی میتوں کو قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں، ان صحابی کی میت کو جب قبر میں اتارتے ہیں تو اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے چہرہ مبارک کیوں پھیر لیا؟ تو حضور کہتے ہیں کہ تم جس کو لڑکی نہیں دے رہے تھے، آج قبر میں پورے اس کے استقبال کو موجود ہے۔ تو یہ جو اپنی پرائرٹی جو لوگ اس طرح کی بنا لیتے ہیں، اپنی زندگی کا ہدف اس طرح کا بنا لیتے ہیں کہ یہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ جو لوگ اپنا ہدف یہ بنا دیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دنیا کی متاع ہے، بس